جو دہاڑیدار طبقہ جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے وہ اس چکی میں پس رہا ہے، کوئی شفقت کی جائے اس پہ. دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے، مہنگائی. اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی، ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ مہنگائی ہے کیا، ہوتی کیوں ہے. تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں. دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے. اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں. روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق، اور میرے خیال میں سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے. جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے، یعنی چوری ہو کے نا، اس چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے. پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس، مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا، روپیہ نیچے آ جائے گا. تو پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں، جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ 60 ارب ڈالر تھے، اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں، یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں، تو وہ 20 ارب ڈالر تھا، جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا. اس سے کیا ہوا؟ جیسی ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ، اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں، جب روپے پہ پریشر پڑتے ہیں تو اب ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے. ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے. تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا. تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا. ہمارے دور پہ روپیہ 24.1% روپیہ گرا، 1% تو 7.3% تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا آپ کو. اب یہ کیوں، اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیں. سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی. اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روپیہ گرا، جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی. پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا. چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے، تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی. تو جب بجلی مہنگی ہوئی مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی. پھر گیس، اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے، تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی. تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری. جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمیٹنسز بڑھی ہیں، یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں. اور اس کی وجہ سے
17 سال کے بعد پاکستان کا 5 مہینے مسلسل، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، کہ ہم جتنے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں، ہم نے اس کو بیلنس کر لیا، ہمارا خسارہ ختم کر دیا ہم نے، کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا ہے۔ تو اور اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے، انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آنی ہے، وہ تیسری چیز ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں، ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے، ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا۔ دو اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے، ایک 2 سال ہماری گندم کی کراپ کم ہوگی، گندم کم ہوئی پاکستان میں، کیوں ہوئی؟ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئی جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا۔ 2 سال مسلسل ہماری گندم کم ہوئی، وہ باہر سے منگوانی پڑی، جب وہ تو جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی۔ پھر چینی، وہ ہماری کم ہو گئی، تو چینی بھی جب باہر سے آئی، اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا، حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے، لیکن گندم ہمیں گورنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے، مجھے پورا احساس ہے، سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں، اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں، اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری، اس مہینے، جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ۔ تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ایک برے معاشی حالات میں، ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا لیں گے۔ جی، کالز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے بات کر رہے ہیں۔ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟